حضور والا مذہب کے ٹھیکیداروں کو بہت بہت مبارک ہو کہ 16 اگست کے دن انہوں نے دین اسلام کے لیے نکل کر جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں، جو سمجھتے ہیں کل کائنات اور کل ایمان ان کے سینوں میں دفن ہے اور وہی متوالے ہیں، وہی مؤذن ہیں، وہی متولی ہیں، وہی سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ ان کی اس مہربانی کی وجہ سے 150 کے قریب جو گھر ہیں وہ مسمار ہوئے یا جن کو نقصان ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ 3 گرجا گاہ تباہ کیے گئے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ محرم الاحرام کے اس بابرکت مہینے میں جس میں ایسی ایگزامپلز سیٹ کی گئی ہیں ماضی کے اندر، جس میں ہر محرم کے مہینے میں مسلمانوں کا دل دکھتا ہے، اور یقیناً دین اسلام کی تعلیمات کی خاطر جو حسینیت اور یزیدیت کا ایک باب ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اور یہی ملا حضرات جو ہمارے سینوں کے اندر جن کی ذمہ داری ہے کہ دین ہمارے دلوں کے اندر ڈالنا، اب ان دین کے ٹھیکیداروں کی موجودگی کے اندر وہ جو 150 گھروں کو مسمار کیا گیا، ان میں سے کچھ گھروں کی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یقیناً وقت سب کا قیمتی ہے، لیکن دکھ بھری داستان یہ ہے کہ جو مسیحی برادری اس ملک پاکستان میں وہ طبقہ ہے جو پس کر رہ چکا ہے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے، جو 5 بہنیں جن کی ماں نے، جن کے باپ نے، ان تمام بہنوں نے مل کر اپنے لیے جہیز کا سامان کمایا، کسی کے گھر 2000 روپے کام کر کے ملتا ہے، کسی کے گھر 500 ملتا ہے، کسی کے گھر 1500 ملتا ہے، کسی کے گھر 3000 ملتا ہے۔ اب گلی محلے کے برتن دھو کر، گلی محلے کی صفائیاں کر کر، اور آفٹر آل دیٹ جو انہوں نے تھوڑے سے اپنے جہیز، اپنی کسی بہن کے لیے جو جہیز بنایا تھا، دین کے ٹھیکیداروں نے وہ بھی لوٹ لیا۔ اب حسینیت اور یزیدیت کا ایک جب باب پڑھتے تھے اور ہم سوچتے تھے وہ کس قسم کے مسلمان تھے جو آل رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ کس قسم کے مسلمان تھے، کیا وہ اس نبی کا کلمہ گو نہیں تھے؟ یقیناً آج کل کے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان کی غیر سنجیدہ ان حرکتوں کی وجہ سے جو معاملات آج آ چکے ہیں، یقیناً ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے زیادہ مجھے آپ سے اس موضوع پر بات نہیں کرنی، لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ آفٹر آل دیٹ اب اسلام آباد نے بھی اب منورٹی پروٹیکشن یونٹ بنا لی ہے۔ جو سی ایم پنجاب صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی اب ایک بل پاس کر دیا کہ اب وہ جو مسمار ہوئے ہیں گرجا گھر، ان کو تعمیر کروانے جا رہے ہیں۔ لیکن حالات اس نہج پر حضور والا لائے کیوں گئے؟ کیا حکومت وقت اس وقت سو رہی تھی، یا حکومت وقت کی تمام تر توانائیاں مصروف تھیں کسی اور ضروری عمل میں؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہمارے بھائی کہوں گا، قومی بھائی کہوں گا، کیونکہ اس ملک و پاکستان کی ترقی میں ان کا ایک اہم کردار ہے۔ مسیحی برادری جن کی تعداد آٹے میں نمک برابر ہے، وہ لوگ کیسے ایسی غلطی افورڈ کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی نے کی ہے، اور یقیناً کسی نے کی ہے جو وہاں سے شواہد ملے ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں، اسلام نے کبھی بھی کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہنے سے برا کہہ دیا۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو آخری نبی تو بالکل ہمارے ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی ایک پیغمبر گزرے ہیں، آپ نے ان کی تعلیمات، آپ ایک ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم نے بچپن میں پڑھی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ میں تمام کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، تمام رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ تو کیا دین کے ٹھیکیداروں سے ایک چھوٹا سا سوال، میں یقیناً جان چکا ہوں کہ آپ میرا سوال سمجھ گئے۔ کمنٹ سیکشن کھلا ہے، اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو تو پیشگی معذرت چاہوں گا، لیکن دین کے ٹھیکیداروں سے میں سوال کرنے پر مجبور ہوں کہ دین کے ٹھیکیداروں، کیا دین اسلام نے آپ کو یہ سکھایا جلاؤ گھراؤ؟ کیا دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی نے محنت کی کمائی سے، حق حلال کی کمائی سے، اور بڑی سخت محنت کر کے اپنی بیٹی کا اگر جہیز بنایا تو اس جہیز کو لوٹ لیا جائے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ افسوس، صد افسوس، اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا۔